السلام علیکم ناظرین، پاکستان ڈیبیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں، خاص طور پہ فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے اور انوائرمنٹل چینج جو ہے، کلائمیٹ چینج، اس کی وجہ سے جو خدشات ہیں، ہمیں جو خطرات ہیں، اس سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ کل بھی آپ نے یہ ڈیبیٹ دیکھی، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام ان ایشوز پر جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حل بھی سامنے رکھا جائے، حکومت کے سامنے یہ حل آئیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان تک یہ بات پہنچے، تاکہ سیاسی لڑائی جھگڑوں سے ہم نکل کے پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کردار ادا کر سکیں۔ کیونکہ میڈیا پہ تو بہت گلا ہوتا ہے فواد، کہ جی میڈیا کا کام مرغے لڑانا اور جو ہر وقت سنسنی خیزی پھیلانا، فیک نیوز کی بات بھی کی جاتی ہے۔ تو اس بات کو میں تو تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری بڑی کوتاہی ہے سوسائٹی کی گرومنگ میں اور سوسائٹی کی تعمیر و ترقی میں میڈیا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی شاید ہم اوور پولیٹیسائز سوسائٹی ہو چکے ہیں۔ بالکل سر، کیا خیال ہے؟ سر گزشتہ روز ہم نے جس طرح سے بات کی، ہمیں بہت سے مسائل سامنے آئے۔ ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں کاغذات کس نے جمع کرائے، حکومت جو ہے وہ کتنی سیٹیں جیت پائے گی، اپوزیشن کتنی جیت پائے گی، تحریک انصاف کو کتنی سیٹیں ملیں گی، نون لیگ کیا کرے گی، لیکن اہم مسئلہ جو ہمارے کھانے پینے سے، اگر روٹی نہیں کھائیں گے تو بولیں گے کیسے، اتنی طاقت ہم میں کیسے پیدا ہوگی کہ ہم بول سکیں۔ اور میں نے گزشتہ روز بھی سر کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، تقریباً 20% بچے ایسے ہیں جو غذائی قلت اور کا شکار یو این ہیں۔ کی ایک رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 2024 میں یہ فوڈ سیکورٹی کے خطرات بہت بڑھ جائیں گے۔ قریشی صاحب، کوئکلی میں چاہوں گا آپ ایک تو کمنٹ اس پہ بھی کریں، ذرائع ابلاغ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ کیا، میں چاہتا ہوں کچھ اس پہ آغاز کروں۔ ایک صرف میں تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقرار موجود ہیں، وائس چانسلر ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے محمود نواز شاہ صاحب نے، کیونکہ پنجاب کی بات تو حیدر صاحب نے کی، پنجاب کے ذمہ دار کی، پنجاب کے ذمہ دار کو مشکلات جو آئی ہیں۔ سندھ کے اندر بھی زمیندار جو ہے وہ اسی طریقے سے موجود ہے کہ اور ہم ریسرچ میں ہمیں کیا مسائل ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے اس پہ قریشی صاحب ذرا یہ بتائیں کہ جو میڈیا سے لوگوں کا گلا شکوہ ہے کہ جی آپ تو سنسنی خیزی پھیلاتے ہیں، آپ کو تعمیر کا کام نہیں کرتے، یہ درست گلا لگتا ہے آپ کو بھی؟ اس میں وزن تو ہے ملک صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے زیرک اور پرانے جو سنجیدہ میڈیا پرسنالٹیز ہیں، ان پر یہ اونس ہے کہ وہ اپنے برانڈ میں ایک کم از کم 5 سے 10% سماجی اور سوشل ایشوز اور ملک کو جو ہے، اور یہ پیمرا کے قوانین میں بھی لکھا ہوا ہے، اور میڈیا مالکان کو بھی چاہیے کہ ایک پاکستان کی ترقی میں ایک ہیلدی ڈیبیٹ، اور ہم ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ان باتوں پہ بات کرنی ہے۔ دوسری آپ نے بات کی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جو ابھی آپ نے ذکر کیا اور کل بھی اس پہ بات ہوئی، وہ کلائمیٹ چینج کو تو ہمیں فیکٹر ان کرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ سندھ میں، پنجاب میں، باقی جگہ پہ ہماری جو ورائٹیز ہیں ان کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو جہاں ہم نے راغب کرنا ہے وہاں ہم راغب نہیں کر رہے۔ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو، ایپٹما کو، دیگر رائس ایکسپورٹرز کارپوریشن ہیں، کتنی ماشاءاللہ ٹریڈ باڈیز ہیں، ان کو کیوں نہیں یہ جو ہے ہم موٹیویٹ کرتے کہ آپ R&D فیسلٹیز بنائیں، آپ سیڈ ڈیولپمنٹ میں آئیں، اور گورنمنٹ ان کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ ہو۔ اور بالکل دوست نے بات کی کل فروٹ کے حوالے سے، آپ کو شارٹ ٹرم میں کاٹن ہے، فروٹس ہیں، بہت ساری مائنر کراپس ہیں، جہاں جو ویجیٹیبلز ہیں، جہاں لوگوں نے ترقی کی، جن ملکوں نے، ان کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آپ 1-2 سال کا ان کو پریمیم دے کر آپ ورائٹیز لائیں، اپنی سوائل سے اس کو ملٹیپلائی کریں، اور 2-3 سال میں دیکھیں گے کہ آپ کی انڈیجنس ورائٹیز بہت زیادہ باسکٹ میں آئیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ سیکنڈلی آپ نے کلائمیٹ چینج، اور کلائمیٹ چینج بہت افیکٹ کر رہا ہے، ویدر پیٹرنز ایریٹک ہو گئے ہیں، اور بالکل، اور آپ کا محکمہ موسمیات ہے یا ایکسٹینشن والے لوگ ہیں، وہ تو اکوپڈ ہی نہیں ہے، ان کو تو صبح یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میری کل ٹرانسفر ہو جانی ہے اور میں نے کہاں پہ پوسٹ ہونا ہے، تو ان کا یہ فوکس ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے لیے اس کے اوپر بہت زیادہ وسائل دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈے 1 سے اگر آپ کی پلاننگ، سیڈ صحیح نہیں ہے، اور اینڈ پرائس جو فارمر کی ہے اور اس کو ایکسیس دیں، فارمرز مارکیٹس ہیں دنیا کے بہت ملکوں میں، اس کے ساتھ لنک اپ کریں، اور یہ جو غلہ منڈیاں اور گرین مارکیٹس ہیں، یہ 50s and 60s کا استحصالی ٹولہ بیٹھا ہے، اس کو آپ ایلیمنیٹ کر کے یہاں بڑے کارپوریٹس کو لائیں، وہ بائنگ کریں، ان میوچول فنڈز کو لائیں، وہ بائنگ کریں، بلک بائنگ کریں، تاکہ فارمر کو سپورٹ ملے، اور بالکل منیمم ایکسپورٹ پرائس ہونی چاہیے۔ ہم جب یہاں سرپلس ہوتا ہے تو ہم
کوڑیوں کے دام ڈمپ کر دیتے ہیں کہ جی ڈالر آ رہے ہیں، جبکہ 10 گنا ہم شاید اس سے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. حیدر صاحب میں ذرا ڈاکٹر اقرار صاحب ہیں، وائس چانسلر ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں. ہم 2 روز آج ہمیں ہو گئے، دوسرا دن ہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی چیلنج ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، خاص طور پر جب کلائمیٹ چینج کا بہت زیادہ امپیکٹ پاکستان کے اوپر ہے، جس 2022 میں ہم نے دیکھا بارشوں کی صورت میں آیا. آپ ظاہر ہے کہ ایک بڑے تعلیمی ادارے کو لیڈ کر رہے ہیں جہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہونا ہے. تو 2-3 چیزیں مارکیٹ سے ہمیں سامنے آئیں، اس میں بحیثیت ایک تعلیمی ادارے کے، ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے سربراہ کی حیثیت سے کتنا ان پٹ آپ لوگوں کا موجود ہے، کیا کر رہے ہیں. 2 باتیں جس کا میں نے تذکرہ کیا، ایک سر سیڈ کے حوالے سے آیا کہ سیڈ کے اندر بڑی گنجائش موجود ہے. کینو کا جو سیڈ ہے وہ اب ظاہر ہے کس قابل نہیں رہا کہ ایکسپورٹ کے قابل کینو کو جو ہے وہ پروڈیوس کر سکے. یہ ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا. دوسرا کلائمیٹ چینج کا سر معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ مارچ میں بھی ان دنوں کے اندر جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو رات میں ٹی شرٹ پہن کر گھر سے باہر بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ خنکی سی ہوتی ہے. تو ویدر کا جو پورا ایک ماحول بن رہا ہے چینج کا، اس سے ہم کتنے جو ہے وہ نمٹنے کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں میدان کے اندر. سر دونوں چیزوں کا جواب اگر کوئی آپ دے سکیں بحیثیت ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے سربراہ کی. لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشنز. بات یہ ہے کہ 50 ملین پلس ایکڑیج پہ پاکستان میں زراعت ہوتی ہے. اس میں تقریباً 30 ملین جو ہے نا 2 کراپس میں ہے، وہ ہے گندم اور چاول. اور جو پانی سرفس اریگیشن ہے، پمپڈ ہے یا نہری پانی ہے، اس کا 75% یہ 2 کراپس کھا جاتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج اور فوڈ سیکیورٹی کا جو نیکسس ہے وہ اس میں ہمارے پاس 100 سے زیادہ کموڈٹیز کی سپریڈ موجود ہے جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ 2 فوڈ کراپس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ ہے چاول اور گندم. اور چینی بھی جو ہے نا وہ ایک انڈیپینڈنٹ پلیئر ہے. وہ فارمر چاول کے اور چینی کی طرف اس وقت جاتا ہے جب اس کو کسی اور فصل میں رسک آتا ہے یا اس میں منافع نہیں ہوتا. مثلا کاٹن میں اس کو رسک آیا تو وہ شفٹ ہو گیا. پر جب ہم نے بڑی ایکویشن دیکھنی ہے اس ملک کے، آج 25 کروڑ لوگ ہیں، تو یہ جب 100 سال کا پاکستان ہوگا اس میں 40 کروڑ سے زیادہ لوگ ہوں گے. ہم نے اس کی سیمولیشن اور فور کاسٹنگ کی ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو اسی طرح سے رکھا جیسا سے ہم چل رہے ہیں، پچھلے 20 سال کا ڈیٹا سیمولیٹ کر لیں تو آپ کو کم از کم 15 ملین ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑ جائے گی. جی تو اس لیے یہ بزنس ایز یوزل نہیں چلے گا. اس میں اپرچونٹی بہت ہے. اپرچونٹی یہ ہے کہ ہم پہلے واٹر یوز ایفیشینٹ کریں اور اس کے بعد ہم اس میں جینیٹکس جو ہے اس کو ریپلیس کریں. سیڈ کی جو بات ہے بیسیکلی سیڈ ریپلیسمنٹ از برنگنگ ان نیو جینیٹکس. نئی جینیٹکس اس میں آئے گی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ مس گیونگ ہے. ساری دنیا میں اس وقت جو کراپس ہیں وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ہیں اور ہمارے ہاں بے شمار ان پڑھ مطلب سوشل میڈیا میں اور عوانوں میں لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے کینسر آ جاتا ہے. آپ 25 سال سے سویابین جی ایم کھا رہے تھے، آل آف سڈن آپ نے کہہ دیا کہ آپ کو کینسر آ گیا. اس سے آپ کو کینسر آیا، اس سے پولٹری جو 3 گنا مہنگی ہو گئی. اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائیں. جو بھی میڈیا کی بات ہو رہی تھی نا، آپ کریں میرے ساتھ 2 دن سیشن. میں فیس کرتا ہوں آل کویسچنز اگینسٹ جی ایم. میں عرض کرتا ہوں کہ جی ایم میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا، اسی طرح سے دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی بات ہوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی. ریسرچ ہر روز پرانی ہو جاتی ہے، نئی ریسرچ آنی چاہیے، ہوتی ہے، ساری دنیا میں ہو رہی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ریسرچ ناکافی ہے. ناکافی ضرور ہوگی، جو ہے وہ بھی استعمال نہیں ہو رہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا 90% کاشتکار جو ہے وہ اسمال فارمر ہے. اس کی ابزارپشن کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم پہ اوپر کریڈٹ نہیں ہے، اور پھر اس کو منڈی میں ذکر ہوا ابھی، اس کو منڈی میں اس کی پٹائی ہو جاتی ہے. اور یہ جب تک ہم اس اسمال فارمر کی انیبلمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ اسٹیگنیشن نہیں ٹوٹے گی. ریسرچ نہیں ہونی چاہیے. ریسرچ کے حوالے سے موٹی موٹی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں 200 سے زیادہ صوبائی اور وفاقی ریسرچ کے زراعت کے ادارے اور یونیورسٹیاں کالجز ہیں. 200 سے زیادہ. ان میں سب میں کل ملا کے تقریباً 5000 سائنٹسٹ ہیں. اب 5000 سائنٹسٹ کو اگر پاکستان کی پاپولیشن میں ڈیوائڈ کریں تو یہ 16-17 بنتے ہیں پر ملین. اس کے مقابلے میں انڈیا میں 50 ہیں. یعنی ہم سے 3 گنا زیادہ سائنٹیفک کمیونٹی ہے صرف ایگریکلچر ریسرچ میں. اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے بجٹ پہ.
اس کے بعد اس کے بجٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ ان صاحب کا بجٹ نکال کے دیکھ لیں, ان کو بجٹ ملتا ہے تنخواہوں کا, پینشن کا اور بجلی کے بلوں کا. ان کو ریسرچ کے لیے جو آپریشن کاسٹ چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے. ہم نے اس کو بہت ہاریزنٹلی سپریڈ کر دیا ہے. یہ ادارے 200 سے کم کر کے 100 پہ لانے چاہیے. ان کو مرج کریں, ان کو انٹیگریٹ کریں. یہ ساری پیرالل دوڑے لگا رہے ہیں, فیڈرل لگ رہا ہے, پروونشل لگ رہا ہے, یونیورسٹیوں کا لگ رہا ہے, وہ پبلک کے پیسے ہیں. وہی ہمارے پاس ایک مخصوص بجٹ ہے نا, وہ ہاریزنٹلی سپریڈ ہو گیا ہے اور وہ کہیں بھی کرٹیکل ماس نہیں بن رہا. اس کے باوجود میں پھر کہوں گا کہ ابھی بھی شیلف پہ اتنی ریسرچ پڑی ہے. اگر وہ ریسرچ جو استعمال میں آ جائے تو یہ ہماری ساری پروڈکٹیوٹی جو 100% گین میں چلی جائے گی. ڈاکٹر اقرار صاحب میں آپ سے واپس آتا ہوں. ملک امین اسلم صاحب نے بھی ابھی جوائن کیا ہے, سابق وزیر مملکت ہیں ماحولیات کے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. نصر اللہ ملک بول رہا ہوں. ملک صاحب, جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ایک بڑی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے, اسی وجہ سے ہم جو ہے فوڈ سیکورٹی کا شکار ہو سکتے ہیں, مشکلات ہماری بڑھ سکتی ہیں. کتنا بڑا تھریٹ ہے یہ کلائمیٹ چینج؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ملک صاحب, آپ نے پروگرام پہ بلایا. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان اس وقت دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو کہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے. ایک سٹڈی کے مطابق پچھلے 10 سال کے اندر جو ٹاپ 3 ممالک تھے, ٹاپ 3 ممالک جو کہ کنٹینیوسلی امپیکٹڈ رہے ہیں کلائمیٹ چینج سے, ان میں پاکستان بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ فلپینز اور ہیٹی شامل ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہم نے پیدا تو نہیں کیا, کیونکہ ابھی بھی ہم دنیا کی جو گلوبل ایمیشنز ہے اس کے 1% سے بھی کم ہے, لیکن اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان پہ سب سے زیادہ ہے. اور سب سے زیادہ جو کلائمیٹ چینج کے اثرات کے اندر نمایاں ترین ہے وہ ہمارا ایگریکلچر اور فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے. ایگریکلچر اس سے ڈائریکٹلی متاثر ہوتا ہے, کیونکہ موسمیاتی تبدیلی سے جو 2 بڑی چیزیں امپیکٹ ہوتی ہیں وہ ہیں بارشوں کا وقت, ان کے جو ٹیمپورل پیٹرن ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسم کی حرارت ہے, یعنی کہ ٹیمپریچر جو ہے موسم کا, کس ٹائم پہ کتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے ملک میں. یہ دونوں چیزیں ڈائریکٹلی پھر فردر امپیکٹ کرتی ہیں آپ کے ایگریکلچر کو. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر پیداوار ہے وہ ڈائریکٹلی اس وقت امپیکٹڈ ہے کلائمیٹ چینج سے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے 2022 کے اندر پاکستان کے اندر ایک سپر فلڈ آیا, اس کے وجہ سے تقریباً 30% جو ہمارا اراضی تھی جو کہ ایگریکلچر کے لیے استعمال ہوتی تھی پروڈکٹیوٹی سندھ کے اندر, وہ تقریباً 30% جو ہے وہ پانی کے نیچے آ گئی, اور ابھی بھی اس کے اثرات موجود ہیں وہاں پر سندھ کے اندر. تو ایک ہماری جو فوڈ باسکٹ ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے جو بڑے آپ کے جو فلڈز آ رہے ہیں اور جو آپ کی موسم کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, اس کی وجہ سے وہ آپ کی فوڈ باسکٹ کی جو سپلائی ہے وہ کم ہو رہی ہے. دوسری طرف آپ کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, تو جہاں سپلائی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ڈائریکٹلی ان دونوں چیزوں کے اثرات اس وقت موجود ہیں. پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ تقریباً 40% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ فوڈ انسیکیور ہے, یعنی کہ اس کو اس وقت فوڈ سیکیورٹی کا ایشو لاحق ہے, اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. میں 2 منٹ اس کے تدارک کے متعلق بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جہاں پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ کلائمیٹ چینج جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کی اثرات سے ہمارا ایگریکلچر اور فوڈ سیکیورٹی متاثر ہے, وہاں پر ہمارے لیے اپرچونٹی بھی اس میں بہت بڑی ہے. اور اپرچونٹی اس لیے کہ ہم اپنی ریسورسز کو ان ایفیشینٹلی یوز کرتے ہیں. میں آپ کو 2 ایگزامپلز دوں گا. ایک یہ کہ ہمارا جو پانی کی سٹوریج کی پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 9% ہے, دنیا میں یہ 40% ہوتی ہے. یعنی کہ دنیا میں جب پانی آتا ہے اور بارشوں کے ذریعے آتا ہے اور دوسری سورسز سے, تو وہ اس کا تقریباً 40% کو سٹور کرتے ہیں, ہم صرف 9% اپنا سٹور کرتے ہیں. تو ہماری وہ کیپیسٹی انکریز کرنے کی بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اسی طرح ایک سٹڈی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو ہماری گرین پروڈکٹس ہیں جس طرح کے ویٹ ہے, وہ جب ہم پروڈیوس کرتے ہیں, جو فارمر پروڈیوس کرتا ہے, اس کا تقریباً 40% جو ہے وہ فارم سے لے کے اس کی پلیٹ تک ضائع ہو جاتا ہے. اس کی سٹوریج اتنی خراب ہے کہ وہ اگر ہم 100 من پیدا کرتے ہیں تو صرف ہم 60 من اپنے کنزیومر تک پہنچا سکتے ہیں, اور پھر ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ انیفیشنسیز ہیں جن کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تھا جس کو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کا نام دیا گیا, اور یہ اس وقت 9 ڈسٹرکٹس کے اندر, جس میں سندھ کے کچھ ڈسٹرکٹس ہیں اور پنجاب کے شامل ہیں,
ان کے اندر یہ آپریشن ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اس پروجیکٹ سے جو لرننگ آتی ہے کہ پانی کو کس طرح بہتر استعمال کرنا ہے, سیڈز کی ورائٹی کو کیسے ہم نے چینج کرنا ہے, اور اپنے پورے ایگریکلچر سسٹم کو ہم نے کیسے ایک طریقے سے کلائمیٹ پروف کرنا ہے, اس پروجیکٹ سے ہم نے وہ لرننگ حاصل کر کے باقی پاکستان میں اس کو چلانا ہے. تو یہ پروجیکٹ آلریڈی انڈر وے ہے, جی سی ایف کا پروجیکٹ ہے. تو امید ہے کہ پاکستان اس سے سیکھ کر اپنے اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکے گا. اپنے ماہرین سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ہمیں ایک لینی ہے کمرشل بریک. واپس آتے ہیں اس چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد.